الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک محبت و شوق سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم نماز کے کچھ مکروہات کے بارے میں ذکر کریں گے، مکروہات تحریمہ کے بارے میں، اور یہ بھی ذکر کریں کہ نماز میں کیا کرنے سے نماز یہ فاسد ہو جاتی ہے، نماز یہ برباد ہو جاتی ہے اور لوگوں کو پتہ تک نہیں چلتا۔ تو نماز میں کچھ ایسے افعال ہیں جن کو کرنے سے نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہو جاتی ہے۔ مکروہ تحریمی کے بارے میں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو آئیے میں اور کچھ مکروہات تحریمہ کا ذکر کرتا ہوں جو کتابوں میں مذکور ہے، کہ جیسے نماز کی حالت میں چادر یا مفلر کو کاندھے سے لٹکا کے نماز پڑھنا، اس انداز میں کہ اگر کوئی اپنے کاندھے پر چادر کو یا مفلر کو اس طرح لٹکا کے نماز کا پڑھتا کہ دونوں بازو کی طرف دونوں شانے پر یہ جھولتے ہیں، اس طریقے سے نماز پڑھنا، یہ نماز ایسے پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، جس سے نماز واجب الاعادہ پھر سے پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ اگر آپ چادر استعمال کرتے ہیں، مفلر استعمال کرتے ہیں تو اپنے کاندھوں پر چادر ڈال کے نماز نہ پڑھیں۔ اگر ڈال کے نماز پڑھنا ہی ہو تو چادر کو اس انداز میں کر دیں، ایک سرا لٹکا لیں، ایک کو پیچھے ڈال دیں، اس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں نماز مکروہ تحریم نہیں ہوگی، کیونکہ ایک سرا آپ کا ادھر چلا گیا اور ایک ادھر چلا گیا، تو اس حال میں نماز پڑھنا یہ جائز ہے، اور لٹکا کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، تو اس سے بچنا ہے اور اس طریقے سے آپ پڑھیں۔ اب یہ سردیوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے بہت سارے واقف کار بھی اس کی طرف توجہ نہیں ہے ان کی، کہ نماز کی حالت میں جو ہے جو لوگ مفلر باندھتے ہیں یا چادر لپیٹ کے نماز پڑھتے ہیں، اس حال میں لوگ کرتے کیا ہے کہ چادر یا مفلر سے یا اپنے داڑھی کو اس طریقے سے یہ چھپا لیتے ہیں اور چھپا کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ نماز کی حالت میں داڑھی کو چھپا کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی واجب الادا ہو جاتی ہے نماز۔ جی ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں فرماتے ہیں کہ داڑھی چہرے سے ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ مطلب نماز کی حالت میں داڑھی کو کپڑے سے چھپانا یہ منع ہے۔ اگر آپ مفلر باندھتے ہیں تو مفلر کو اس طریقے سے باندھیں کہ داڑھی چھپی نہ رہے، داڑھی کھلی رہے اس طریقے سے، تو اس حال میں نماز یہ مکروہ تحریم نہیں ہوگی۔ تو بہار شریعت میں بھی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں ناک اور منہ کو چھپا کر نماز پڑھنا اس طریقے سے یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ناک منہ بھی نہ چھپا ہو اور داڑھی بھی نہ چھپی ہو، یہ اس انداز میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، نماز کو اس سے واجب الادا ہو جاتی ہے۔ تو یہ باریک مسائل ہیں، ان کا خیال رکھنا نمازیوں کا ضروری ہے کہ نماز کو سیکھ کر پڑھیں گے تبھی نماز پڑھنے میں کامیاب ہوں گے اور نماز قابل قبول ہوگی۔ اگر نماز کو بغیر سیکھے پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز رائگاں جا رہی، برباد ہو رہی، ہمیں پتہ تک نہیں چل رہا، ہم سمجھ رہے ہوتے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز جو ہے وہ رائگاں چلی جاتی ہے۔ اب ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں کئی افراد کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جیسے کہیں مکھی بیٹھ گیا یا کہیں مچھر بیٹھ گیا تو اس کو لوگ کھجاتے ہیں، یا کہیں کھجلی ہو رہی ہے تو نیت باندھے ہوئے ہیں اور وہ کھجلا رہے ہیں۔ تو یاد رہے کہ کتابوں میں آتا ہے، نماز کے احکام ہو یا بہار شریعت ہو، اس میں ہے کہ ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز یہ فاسد ہو جاتی ہے، مطلب نماز یہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ایک رکن یعنی قیام میں کھڑے ہیں تو یہ ایک رکن ہوا، رکوع میں گئے تو یہ ایک رکن ہوا، یا سجدے میں گئے تو یہ الگ رکن ہوا، تو مطلب ایک رکن میں 3 بار اگر کو کھجائے، جیسے نیت باندھ کے کھڑے ہیں، اب مچھر کاٹا یا کھجانے کی حاجت ہوئی تو یہاں پر کھجا لیے، پھر ہاتھ رکھ لیے، یہ ایک بار ہوا، پھر کھجائے، یہ 2 بار ہو گیا۔ اگر تیسری بار میں پھر ہم کھجاتے ہیں تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ بس 2 بار کی اجازت ہے، جہاں 3 بار آپ نے کھجائے نماز میں تو نماز گئی، یا کسی نے ہاتھ اٹھائے کھجانے کے لیے اور یہاں کھجایا، پھر یہاں اسی ہاتھ سے پھر یہاں کھجایا، پھر یہاں کھجایا، تو یہ بھی 3 بار کہلائے گا۔ ہاتھ ایک بار اٹھایا مگر یہاں ایک ہی بار اٹھانے میں یہاں کھجا لیے
تو یہ 3 بار کہنا ہے، اس سے بھی نماز یہ فاسد ہو جائے گی. تو یاد رہے کہ نماز کے ایک رکن میں اگر 3 بار کھجاتے ہیں تو نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے. بس 2 بار کی اجازت ہے، چاہے رکوع ہو قیام ہو میں آپ صرف 2 بار ہی کھجا سکتے ہیں. اس کے علاوہ تیسری بار کھجانے سے نماز یہ فاسد ہو جائے گی. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ باریکی مسئلہ تھا، ان کو نمازیوں کو خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ نماز رائگاں نہ ہو، برباد نہ ہو. اب آئیے ایک اور مسئلہ کہ عمل کثیر، یعنی ایسا فعل کہ دور سے دیکھنے والا آدمی سمجھے کہ یہ فلاں شخص نماز میں نہیں ہے. جیسے اب کسی کا تہبند کھل گیا تو تہبند کو دونوں ہاتھوں سے باندھ لینا یا دونوں ہاتھوں سے کپڑوں کو درست کرنا، تو اسے دور سے دیکھنے والا کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگلا شخص جو ہے وہ نماز میں نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں عمل کثیر. تو عمل کثیر کرنے سے بھی یہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو آئندہ ان باتوں کا خیال رکھیں. نماز کو اگر سیکھنا ہے تو کتابوں کو مطالعہ کریں، علماء سے پوچھیں اور پوچھ کر نماز کو سیکھ کر پڑھیں تاکہ نماز برباد نہ ہو اور نماز کو بچایا جا سکے.